کا خطاب سننے سے پہلے ہمارے لیے سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ حضرت ہمارے بیچ تشریف فرما ہے۔ آئیے بلا تاخیر کے ہم حضرت کا استقبال کرنے کے لیے حاجی سلیم پٹھان صاحب کو آواز دے رہے کہ وہ آ جائے اسٹیج پر اور حضرت کا استقبال کرے۔ حاجی ذاکر حسین سلاوٹ صاحب، مفتی اشرف صاحب شہر قاضی صاحب کا استقبال کریں۔ معین الدین سلاوٹ، مولانا حفیظ الرحمن صاحب کا استقبال کرے اور حکیم صاحب اختر رضا شیرانی صاحب کو، فیضل رضا صاحب، حضرت فیضل رضا صاحب اور محبوب موزن صاحب، موزن صاحب کو جزاک رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صدر اجلاس نازش ملت معمار قوم ملت حضرت علامہ الشاہ الحاج حفیظ الرحمن صاحب قبلہ رضوی دامت فیضکم العالیہ، نازش ملت خطیب دورہ محب مکرم حضرت علامہ الشاہ مفتی محمد اشرف صاحب قبلہ جیلانی ازہری مدظ اللہ النورانی قاضی شہر حضا و دیگر ائمہ مساجد اہل سنت، طالبان علوم نبویہ، حاضرین بزم، انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام. میں نے خطبہ مشرفہ کے بعد قرآن پاک کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے. آج کی تاریخ میں ملکی پیمانے پر اور عالمی پیمانے پر ہماری مسلم قوم کی نوجوان نسل، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، جس برائی کے دلدل میں دھستی جا رہی ہے اس برائی کا نام ہے شراب. اس کے ساتھ ہی جوا بھی ہے، سٹے، اور اس کے ہی دامن میں اتنی برائیاں آتی ہیں جس کا شمار بڑا مشکل ہے. اسلام
ایک صالح اور پاکیزہ معاشرے کی ترکیب کرتا ہے اور اپنے ماننے والوں کو اس ڈگر پر چلنے کا انفارمیشن دیتا ہے جس پر چل کر کے بندہ اپنے رب کی جنت میں جانے کا حقدار بن جائے۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب دے، یا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو اور ایمان لے آؤ۔ گویا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے اللہ کے عذاب کے مستحق بنے۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے اس کے بندے اس کی جنت کے مسافر بنے۔ لیکن جس دنیا میں ہم آئے ہیں، اس دنیا کی رانائیاں، رنگینیاں، دل فریبیاں اور تمام تر بے حیائیاں انسان کو اپنی طرف ملتفت کرتی ہیں، اور خدا و رسول سے بیگانہ انسان یا رب سے رشتہ توڑنے والا انسان اس ڈگر پہ چل نکلتا ہے جسے گناہوں کی ڈگر کہتے ہیں۔ میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں، بڑی منظم پلاننگ کے تحت مسلم محلوں میں شراب کے اڈے کھلوائے جا رہے ہیں، جوئے اور سٹے کے اڈے کھلوائے جا رہے ہیں۔ باضابطہ ایک پلان ہے تاکہ مسلم جنریشن کو اس تباہی اور بربادی کے گڈھے میں ڈال دیا جائے اور یہ قوم تباہ و برباد ہو جائے۔ اس کنڈیشن میں ہمارے معاشرے کے بڑے بزرگوں کی، کمیٹیوں کی، علماء کی ذمہ داریاں مزید اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ ہم اپنے نوجوان نسل کو اس دلدل میں دھنسنے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ جہاں بھی عرس ہوتے ہیں، میلے ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، ان تمام تر مقامات پر یہ برائیاں اتنی شور و شراب شغف کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ میں ایک بات پیش کروں، بھی ادھر جودھ پور کے آس پاس چوٹیلا ایک مزار وہاں کہا جاتا ہے، تو وہاں پر عرس تو ہوتا نہیں دنیا میں، ابھی تو صرف میلے ہی ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے جاتے ہیں وہاں پر، آرڈنری 3 دن کا وہ میلہ چلتا ہے، اور اس میلے کے اندر باضابطہ طور پر بے حیائیاں، برائیاں، بے شرمیاں پیسہ دے کر کے آرڈنری تہبہ خانہ کھولا جاتا ہے جہاں پر یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ یہ سب مزاروں پہ ہو رہے ہیں۔ اور ایک بار مجھے وہاں تقریر کے لیے بلایا گیا تھا، اس کے بعد اب تک نمبر نہیں آیا۔ ہوتا یہی ہے کہ جو لوگ ایک بار بھول سے بلا لیتے ہیں وہ جلدی دوبارہ نہیں بلاتے ہیں، لیکن جو لوگ صالح طبیعت کے ہیں اور جو چاہتے ہیں قوم میں سدھار ہو، وہ بار بار بلانا چاہتے ہیں، ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے۔ تو وہاں ہم نے باضابطہ طور پر گھوم کر کے پورے میلہ کا جائزہ لیا، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے۔ شراب، جوئے، سٹے اور عیاشی، جن بزرگوں کے آستانے ملت اور قوم کے فلاح و بہبود کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کا پتہ دیتے تھے، ان بزرگوں کے آستانوں پر آج یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے یہ سنیت کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ ہماری جماعت کے اکثر خطبہ گونگے، بہرے، اندھے، اپاہج بن جاتے ہیں، کہیں نظرانہ میرا نہ کٹ جائے اس لیے بولنا ہی نہیں۔ ہم کرایہ جیب میں رکھ کے چلتے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو ایسا بار بار حضرت ہوتا ہے، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم مورخ آدمی نہیں ہیں، اور نہ مجھے اس بات کی کوئی خوشی ہوتی کوئی میرے نام کے نعرے لگائے۔ میں سختی سے منع کر دیتا ہوں، میری تقریر میں نعرے نہیں لگانا۔ ہمارے یہاں نعرے بھی 1 درجن سے زیادہ ہیں۔ 1 درجن نعرہ لگتا ہے، اس میں کم سے کم 5 سے 7 منٹ خطیب کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور ان نعروں نے، اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں پیر صاحب تشریف لائے کسی جلسے میں، تو آج کے پیروں کا اللہ ماشاءاللہ نفس اتنا موٹا ہو گیا، پوری رات سارے شاعر جتنے خطیب ہوتے ہیں اس منحوس آدمی کے نفس کو اور موٹا کرتے رہتے ہیں، اور وہ مردود ایسے منڈی جھکا کے بڑا خوش ہوتا ہے کہ خوب میری تعریف ہو رہی ہے۔
کتنی حیرت کی بات ہے یار. آدمی اپنی تعریف اپنے گنگان کرواتا ہے. یعنی کوئی نعت خواہ اگر حضور کی نعت پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایک بھی بندہ جلدی نہیں اٹھے گا 2-4 روپے نذرانہ دینے کے لیے. اور جیسے اس پیر کی شان میں مردود کے ایک مصرع کسی نے وہاں ناچ ناچ کر کے گڈی لے ایسے اڑاتے ہیں بیٹے کود کر. نبی کی نعت سے بڑھ کر کے دنیا کا کوئی پیر پگاڑا نہیں ہو سکتا ہے. سن لیجئے. اور ایسے پیروں کو ہم جوتوں کی نوک پہ رکھتے ہیں جو مصطفیٰ پیارے کی نعتیں کم سنتے ہیں, اپنی منقبتیں زیادہ سنتے اور سناتے ہیں. قوم کے لوگوں ہوش کے ناخن لو, ہماری سنیت تباہی اور بربادی کے ڈگر پہ پہنچ چکی ہے. تو شراب ایک ایسی لت ہے جس میں ہماری نوجوان نسل ڈوبتی جا رہی ہے. آج ویسٹرن کلچر کے لوگوں کو, دنیا کے ان ممالک کے لوگوں کو جو یو ایس اے اور یو کے کہے جاتے ہیں نا, ان ملکوں کے اندر باضابطہ طور پر یہ نعرہ جگہ جگہ لکھا رہتا ہے, سینٹنس ڈونٹ ڈرنک ڈرائیو. یہ نعرے لکھے دیواروں پہ. مطلب ہے کہ جتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نا وہ شراب کے نشے میں ہوتے ہیں اکثر و بیشتر. تو یہ باضابطہ سینٹنس دیواروں پہ لکھے ہوئے. ہمارے کچھ دوست جو وہاں پڑھاتے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ نعرے باضابطہ تو بہت ہائی لائٹ کیے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس شراب سے جو ہے اپنا رشتہ ناتا توڑ. لیکن چونکہ جس ماحول میں شراب کو پانی کی جگہ پہ پیا جاتا ہو, اس ماحول سے شراب کا ختم کرنا اتنا آسان کام ہے. آئیے اسلام کا ضابطۂ حیات ملاحظہ فرمائیں. ہمارے نبی علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے, یعنی کہ بعثت مصطفی سے پہلے, حجاز میں پورے عربستان میں شراب کی اڈے, شراب کی بھٹیاں باضابطہ طور پر لگائی جاتی تھی. بیرون ممالک سے شراب کشید کر کے منگوائی جاتی تھی, اور پورے حجاز میں ہر شہر میں بلکہ ہر محلے میں بڑے بڑے مٹکے رکھے جاتے تھے شراب کے, جہاں پر جب کسی کی دعوت ہوتی تھی تو اپنے مہمانوں کو شراب پروستے تھے لوگ, جیسے آج اپنے مہمانوں کو کوئی آئس کریم بھی کھلاتا ہے, کوئی تھمس اپ, مرینڈار, کوکا کولا وغیرہ. اس طرح پہ ایسے وہ لوگ شراب پلاتے تھے. شراب کی لت ایسی لگی تھی کہ آدمی بالکل گونگا بہرا بن چکا تھا, اور ایسا دھت ہوتا تھا. آج بھی دیکھ لیں, جب شراب پی کر کے آدمی دھت ہوتا ہے تو نالی کے پاس پڑا ہوتا ہے, کتے تک اس کے رخ زیبا پر جو ہے غسل کروا کے چلے جاتے ہیں. اسے احساس نہیں ہوتا, سمجھتا ہے شاید کوئی بڑا قیمتی جو ہے پانی ہمارے چہرے ناز پہ تشریف لا رہا ہے. دیکھا نہیں دیکھا آپ نے, میں مشاہدے کی بات کر رہا ہوں, تو دیکھتا ہوں میں بولتا ہوں, 2 اور 2 4 کی طرح. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے ان نالی میں پڑے ہوئے شراب کے نشے میں دھت رہنے والوں کو, ان کے ہاتھ میں جو کچھ آ جائے, چاہے کتے کا پاخانہ ہو چاہے گوبر ہو, اس کو اٹھا کے کھا بھی لیتے ہیں. دیکھنے والی بات کر رہا ہوں میں, سننے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تو شراب ایک ایسی بلائے ناگہانی ہے جس کی لت لگ جانے کے بعد انسان جانور سے زیادہ گیا گزرا بن جاتا ہے. وہ بھول جاتا کہ میں کیا ہوں, اسے احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرا مقام اور رتبہ کیا ہے. تو جس دور میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو پورے مکہ, مدینہ, حجاز میں سب جگہ شراب بڑے دھوم سے پی جاتی تھی. لیکن جب کسی چیز کی عادت پڑ جاتی ہے نا, تو لت لگ جانے کے بعد یک بیک اس برائی کو روکنا ممکن نہیں ہوتا. ذرا حکمت الہیہ ملاحظہ فرمائے کس طرح سے اس لگی ہوئی لت کو دور کرنے کا طریقہ مصطفیٰ نے قرآن کے زبانی ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا. اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر, اے مصطفیٰ لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں کہ شراب پینا کیسا ہے, بیچنا کیسا ہے, رکھنا کیسا ہے, جوا کھیلنا کیسا ہے. قل فیہما اثم کبیر, مصطفیٰ تم فرماؤ ان میں گناہوں کی بے شمار کثرت ہے. ومنافع للناس,
اس میں کچھ فائدہ تو ہے لوگوں کا، مگر وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، جو اس کا گناہ ہے اس کے منافع سے بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ مان لو 2 پیسے کا منافع ہے اور 1 لاکھ 1 کروڑ کا نقصان آپ کا ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ اتری نا تو مصطفیٰ کے دیوانوں نے یہ محسوس کر لیا کہ بہت ہی جلد شراب کی حرمت کا قانون لاگو ہونے والا ہے۔ حجاز کے لوگ بڑے مائنڈڈ تھے، بڑے دماغ والے تھے، کسی یونیورسٹی میں تو نہیں پڑھنے جاتے تھے، وہ نہ تھی یونیورسٹی اس زمانے میں، مگر اتنے قابل تھے ایسے بیٹھے بیٹھے 100 شعر کہہ جاتے تھے فی البدی عربی میں۔ یہی وہ زبان تھی ان کی جس کی بنیاد پر پوری دنیا کے لوگوں کو وہ گونگا کہتے تھے۔ بولتے تو صرف ہم ہیں، پوری دنیا گونگی ہے ہمارے سامنے، بولنا نہیں آتا ہے۔ زبان پر اتنی قدرت تھی انہیں، اپنی زبان دانی کی بنیاد پر دنیا کو گونگا کہتے تھے۔ اس کے علاوہ جب کوئی آدمی شعر اچھا لکھتا تھا تو اسے لا کر کے کعبہ کے مین دروازے پہ چپکا دیا کرتا تھا۔ ہے کوئی مکے کا اندر جو ہمارے شعر سے بڑھ کر کے شعر کہے؟ دوسرا کوئی جگادری اٹھتا تو اپنا شعر اس سے زبردست لا کے لکھ کے اس کے بغل جب چپکا جاتا نا، جب وہ آ کر کے موازنہ کرتا یار اس کا شعر ہم سے زیادہ وزنی ہے، تو اپنا پرچہ اتار کے لیا جاتا تھا۔ تو تیسرا وہاں جا کے اپنا چپکا کے آتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے شاعر تھے، بوڑھے، مرد، عورتیں فی البدی اشعار کہتی تھی۔ اس ماحول میں شراب کی حرمت کے حوالے سے جب یہ آیت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تو لوگوں کے مشام جان نے یہ محسوس کر لیا بہت جلد شراب کی حرمت کا قانون آنے والا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، دعوت کی تھی صحابہ نے اپنے احباب کی، حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، حضرت مولا علی تھے اور بہت سارے لوگ تھے، اور شراب کے مٹکے بھی رکھے ہوئے تھے، مسلمان بن چکے تھے۔ نماز کا وقت ہوا، کھانا بھی کھایا اور لوگوں نے شرابیں پی، جن جن نے پی، اللہ بہتر جانے کس کس نے پی۔ لیکن جو امام صاحب بنے نماز پڑھانے کے لیے، وہ قرآن کی تلاوت کرنے لگے سورہ فاتحہ کے بعد قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کی بجائے أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ یہ پڑھ گئے۔ جب میرے آقا علیہ السلام کے بارگاہ کرم تک یہ خبر پہنچی کہ اس طرح سے لوگوں نے کیا تو قلب ناز مصطفیٰ کو تکلیف پہنچی، تو اللہ نے حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کے حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت آؤ۔ تو پھر لوگوں نے پھر محسوس کیا یار لگتا بہت جلدی حرام کر دی جائے گی شراب۔ تو کیا کیا ان لوگوں نے کہ اگر دن میں شراب پیتے ہیں تو دن میں تو بار بار نماز کا ٹائم آتا ہے، یہ ظہر پڑھی پھر عصر پڑھی پھر مغرب پھر عشاء کا ٹائم آ گیا، تو اب وہ دن میں شراب پینا بند کر دیا انہوں نے۔ تو انہوں نے رات کا سلیکشن کیا، دن میں تو نہیں پئیں گے، رات میں عشاء پڑھنے کے بعد فجر کے بیچ میں لمبا وقفہ ہوتا ہے تو اتنی دیر میں پی بھی لیں گے اور نشہ بھی اتر جائے گا۔ یہ چکر چلایا ان لوگوں نے، تو وہ رات کو پینے لگے۔ جب قرآنی پیغام سنا کر کے اللہ نے طبیعتوں کو حرمت شراب کے لیے ہموار فرمایا اپنے مصطفیٰ کے ذریعے سے، تو پھر فائنل پیغام اللہ کا آیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتا ہے شراب یقینی طور پہ حرام، جوا یقینی طور پہ حرام، بت، پانسے، چوسر کھیلنا یہ سب یقینی طور پہ حرام ہے۔ جب یہ حرمت کا قانون اترا نا، اما عائشہ فرماتی میں نے دیکھا کہ مدینے کی گلیوں میں جو نالیاں تھیں ان نالیوں میں پانی نہیں شراب بہہ رہی۔ کیسے لوگ تھے، مٹکا بھرا ہوا اٹھا کے لا کے راستے پہ پٹکا۔ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں مہینوں شراب کی بدبو مدینے کی گلیوں سے آتی رہی ہے۔ حکم پروردگار آیا نا تو کیسے صالح طبیعت کے لوگ تھے، چھوڑنا تو فوراً چھوڑ دیا۔ بڑے قیمتی ان کے پاس پیالے تھے جس میں شراب پی جاتی تھی۔
وہ پیالے آ کے توڑ دیا انہوں نے. دوسرا کوئی ہوتا نا تو کہتا لگا اس کو بیچ دیں گے دھل کر کے کسی اور کے ہاتھ, اس کی قیمت لے لیں گے, مگر انہوں نے وہ پیالے, وہ پیمانے توڑ دیے کہ اگر یہ پیالے رکھے رہیں گے گھر میں تو شراب کی یاد آئے گی, لہذا پیمانے توڑ دو, نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری. یہ مزاج تھا ان لوگوں کا جو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے سلیکٹ کیے گئے تھے. وہ صحابہ مصطفیٰ رہے, نبی کے دیوانے رہے. پوری دنیا میں جتنے صالح طبیعت کے لوگ قیامت تک ہونے والے تھے, ان میں سے مصطفیٰ کی صحابیت کے لیے اللہ نے سب سے اچھے لوگوں کا سلیکشن کیا تھا. بڑے نیک, بڑے قیمتی لوگ تھے, اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تن من دھن سب کی بازی حضور کے قدموں میں لگا رکھی تھی. تو شراب کو لوگوں نے اس طرح سے پھینکا اٹھا کر کے. دوسرے ملکوں سے شراب منگاتے تھے اور خوب پیتے تھے, لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا نا تو ان سب نے سب کو تیاگ پتر دے دیا. 1400 سال سے یہ حکم قرآن اور حدیث میں موجود ہے. او مسلم جوانوں, تم کیوں پگلا گئے ہو؟ تمہارے دماغ کی چولیں کیوں ڈھیلی ہو گئی بیٹے؟ شادی میں, بیاہ میں, میلوں میں جا کر کے تم شرابیں پیتے ہو. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے, لوگ شراب کو نام بدل بدل کر کے پیئیں گے. آج لوگ کیسے پیتے؟ یہ بیئر ہے صاحب, شراب نہیں ہے. ہاں بیئر ہے. او مائی ڈیئر, شراب پینے والا, اس کا مطلب تم سور کا گوشت بھی کھاتے ہو, تم پیشاب بھی پیتے ہو. مجھے بتاؤ اس کے شراب کے حرام ہونے میں, سور کے حرام ہونے میں, پیشاب کے حرام ہونے میں کیا فرق ہے؟ تینوں حرام ہے. حکم حرمت کا جو حکم ہے نا اللہ کی طرف سے, یہ تینوں حرام ہے. تو جو شراب پیتا ہے گویا کہ وہ پیشاب بھی پی سکتا ہے, جو شراب پیتا ہے وہ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے. اگر طبع ناز پہ جملے بار گزرتے ہیں تو اس بات کو اپنے دل سے نکال دو کہ میں کیوں شراب پیوں. توبہ کر لو اس بات سے جوانوں. آپ جس بادشاہ کی حکومت کو دیکھیں گے نا ملک ہندوستان میں یا بیرون ملک میں, جو بھی ملک تباہ ہوا ہے, جو بادشاہتیں تباہ ہوئی ہیں, ہر بادشاہ کے حکومت کے پائے شراب کے برتن میں ڈوبے ہوئے ملیں گے. جو بھی ملک تباہ ہوا ہے شراب کی بنیاد پر, جو بادشاہ تباہ ہوئے شراب کی بنیاد پر تباہ ہوئے. کیا پتا ہے آپ کو سکندر کا نام سنا؟ آپ نے نہیں سنا ہے. سکندر اعظم جس نے 35 سال کی عمر میں پوری دنیا کو فتح کر لیا تھا, پوری دنیا کو 35 سال کی عمر میں. مگر شرابی ایسا تھا, پوری دنیا کا بادشاہ بننے کے بعد بھی قدرت نے اسے 35 سال کے اندر ہی ٹرانسفر کا پروانہ پکڑا دیا. آ جاؤ ادھر سائڈ میں. 35 سال میں مر گیا سکندر بادشاہ, شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا. تم نے کون سی اتنی بڑی ڈگری پائی ہوئی ہے؟ اگر تم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم ابھی بوڑھے نہیں ہوئے ہیں, جب تک بڑھا نہیں جائیں گے, ایک دم جل ڈوکرا نہیں بنے تب تک نہیں مریں گے, ہے تمہارے پاس کوئی پرفیکٹ ایسا ٹکٹ اللہ کی طرف سے؟ ہے کوئی تمہارے پاس ایسا پروف کہ تم یہ بتا سکو تمہاری شادی ہوئے بغیر تمہیں موت نہیں آئے گی؟ کل تک تو ناچنے کے لیے نچنی آتے تھے. او قوم کے ذلیل نوجوانوں, تم ناچتے ہو ہجڑو, تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ دوستوں کی شادیوں میں تم ناچتے ہو. ہم نے بچپن میں سنا دیکھا تھا, باضابطہ نچنیوں کی ایک ٹیم ہوتی تھی, ان کو بلایا جاتا ناچنے کے لیے. بیچارے کہیں کنارے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے رو رہے ہوں گے, یہ مردود کمینے ہمارا دھندا چھین لیے. جس کی شادی دیکھو نا 15-20 چھوکرے آ جائیں گے, اچھا خوب ایک ہفتہ سے پہلے سے چکنا چٹ ہوتے ہیں, ان کا بس چلے نا تو داڑھی کے بال گال سے کھینچ کے نکال لیں گے بیٹے. ایسا کھرچتے ہیں, ایسا لال لال گال گلوکا بنائے جیسے کشمیری سیب نہیں ہوتا ہے, کھرچ کھرچ کر کے. کچھ تو اپنی آنکھوں کی پتلیاں حضرت بدل لیتے ہیں.
ایک دوست کو دیکھا میں نے، وہ آنکھوں کی پتلیاں کالی کالی تھی اس کی. ایک دن آیا تو ایک دم بھوری بھوری. ہم نے کہا کچھ آنکھ میں اس کا مطلب کوئی مرض پیدا. نہیں حضرت نہیں، ہم نے لینس بٹھایا ہے. 500 کا لینس بٹھا رہا بیٹے نے آنکھوں کو بھوری کرنے کے لیے. پھر ان کے ڈریس دیکھیے نا جب شادی میں ناچنے کا ٹائم آتا ہے. ہاں کسی مسلمان کی شادی میں یار نکاح، حضرت قاضی شہر موجود ہے، ان کو زیادہ ہم بہت کم نکاحوں کا پڑھاتے ہیں، اس لیے جتنی بھتنیاں ہوتی ہیں نا چڑیلیں وہیں موجود ہوتی کم بخت. وجہ دلہن نہیں ہوتی وہیں یہ ساری بھتنیاں موجود ہوتی ہیں. ان کا خود کا شوہر دیکھ لے نا اپنی بیگم کو تو پہچان نہ پائے کہ ہماری ہی محترمہ ہے کسی اور کی. اگر یہ میدان کہیں رات میں نکل جائے نا تو چھوٹے چھوٹے بچے کم سے کم 14 دن کے لیے قوما ہو جائیں گے ان کی زیارت فرمانے کے لیے. کپڑے اتنے باریک. اور قوم کی مسلم عورتوں بچیوں بہنوں تم کتنی بے شرم بنتی جا رہی ہو. ویسٹرن کلچر نے تمہاری تہذیب پر کس طرح شبخون مارا ہے. اتنے باریک کپڑے، دوپٹوں سے سر تو پہلے آزاد ہو گئے، اس پہ بھی دل نہیں بھرا تو آستین پوری غائب. یہیں سے کٹوا دیا آستین ہی کوئی. کچھ نے نیٹ پہن رکھا ہے کالا پیلا گلابی، تو اس نیٹ کے اندر سے بال دکھتے ہیں ہاتھ کے. اس پر بھی صبر نہ ہوا تو یہ آستینیں کٹوا دی تو ختم کہانی. نہ رہے باس نہ بجے بانسری. پھر بھی دل نہیں بھرا تو پیٹھ کے اوپر اپنے جمپر کے اندر اتنا بڑا کٹنگ پان والا بنوا دیا. کہاں جانے کا ارادہ؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہارے باپ دادا حجاز میں تمہیں دھسا دیتے تمہاری قبر میں پیدا ہوتے ہی. آمینہ کے لال کا احسان مانو کہ تمہیں اللہ کے نبی نے جینے کا شعور بخشا ہے. اگر مصطفیٰ کریم نے کرم نہ کیا ہوتا تو اے دنیا کی عورتوں، اللہ کی عزت کی قسم تمہیں کوئی دنیا میں جینے نہیں دیتا ہے. تم کون سا منہ لے کے خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا کے دہلیز سے کرم پہ جاؤ؟ فاطمہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. ان کے پردے کا عالم اللہ اکبر. حدیث شریف میں آیا جب فاطمہ الزہرا پلسرات سے گزرنے والی ہوئی میدان محشر میں تو منادی آواز دے گا، اہل محشر نظریں نیچی کر لو، فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پلسرات سے گزرنے والی ہے. وہ بھی پلک جھپکنے میں پلسرات پار کر جائیں گی. وہاں نظریں جھکانے کا حکم دیا گیا ہے اہل محشر کو. چکر مکر دیکھنے والی اور تو بازار میں رات دن گھومنے والی ہو، کبھی یہ جوڑا کبھی وہ جوڑا کبھی وہ جوڑا. کون سا تھوپڑا لے کے جاؤ گی سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں؟ اگر ان نے پوچھ لیا کہ تم نے ہمارے نبی کے قانون کی پالنا کہاں تک کی ہے، تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ اور یاد رکھیں کوئی بائی پاس راستہ جنت میں جانے کا نہیں ہے. 8 دروازے ہیں جنت کے، 9واں بھی نہیں ہے. اور ان دروازوں پر پہرا ہے اہل بیت مصطفیٰ کا. ان کا ہی پہرا ہے، ڈیوٹی لگی ہوگی. آپ نے دیکھا اگزامپل کے طور پر کہیں مشاعرہ ہوتا ہے نا تو وہاں پاس جاری کیے جاتے ہیں. آپ اپنا پاس لے کے جائیں گے، چیکنگ، یہ آپ ہی شمس الدین قادری آئیے. دوسرے کا لے کے آئیں گے ڈاؤٹ چلو یہ نہیں چلے گا. وہاں چیکنگ ہوگی باضابطہ جنت کے دروازے پر. اگر تم نے خاتون جنت کے کردار کو نہیں اپنایا ہے تو مجھے بتاؤ تم کیا منہ دکھاؤ گی سیدہ فاطمہ زہرا کو؟ وہ خاتون جنت جب انہیں دفن کیا گیا جنت البقیع مدینے کے قبرستان میں تو سرحانے کھڑے ہو کے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے اے قبر تجھے پتا ہے آج تیرے اندر کون آیا ہے؟ قبر نے کہا ابو ذر زبان بند کر لے، قبر یہ نہیں پوچھتی کون آیا ہے، قبر یہ پوچھتی ہے کیا لے کے آیا ہے. تیاری کرو مرنے والوں، تیاری کرو، بہت قریب ہے موت. 40 سیکنڈ میں اگر ترکی برباد ہو سکتا ہے تو تمہارے اس محلوں کی حیثیت کیا ہے، تمہاری ان بلڈنگوں کی حیثیت کیا ہے جن کے مکانات کے ملبے میں اب تک باپ اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہے.
بیویاں اپنے شوہروں کو ڈھونڈ رہی ہیں، مائیں اپنے لاڈلے شہزادوں کو ڈھونڈ رہی ہیں، رشتہ دار اپنے رشتہ داروں کو ڈھونڈ رہا ہے، لاشیں مل رہی ہیں، کتنے اپنگ ہو گئے، کتنے اپاہج ہو گئے، کتنے اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، کروڑوں پتی نہیں کھربوں پتی بھک منگے بن گئے، روٹی روٹی کے محتاج ہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یہ 40 سیکنڈ بھی لگے نا، میرا رب چاہے نا تو ایک پل نہیں لگے گا، ایک پل۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ ختم کر، اس نے کیا کرنا ہے، اتنا نہیں کہنا ہو جا بس ہو جاتی ہے۔ یہ زلزلے دراصل قیامت کے علامات میں سے ہیں، خسف زمین کا ہونا، زلزلوں کا آنا۔ گویا جب گناہوں کی کثرت ہوتی ہے تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، زلزلے عذاب الہی کی شکل میں۔ شکر مناؤ، شکر مناؤ، ابھی تم بچے ہوئے ہو، اس سے پہلے کہ تم پر خدا کی لاٹھی برسے۔ اپنے دماغ کا قبلہ ٹھیک کرو۔ تو شراب ایک ایسی لت ہے، ایک ایسی بری لت ہے جس لت نے دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو شراب کے قریب مت جاؤ ساتھیو، جوانوں شراب مت پیا کرو، یہ بہت بری بلا ہے۔ بہادر شاہ ظفر جو مغلیہ سلطنت کا آخری تاجدار تھا، جب دلی کے سرحد پر انگریزوں کی فوج دستک دے رہی تھی تو محفل مشاعرہ اور محفل غزلیہ ہر گلی میں دلی میں، اوہ بابا بابا کیا بات ہے، کیا بات ہے، دوبارہ ارشاد، تیبارہ ارشاد۔ جب دنیا صبح اٹھ کر کے ورزش کر کے دوڑ لگا کر کے آ کر کے ناشتہ کر رہی ہوتی ہے تو ہمارا نوجوان قوالی سن کے لوٹ رہا ہوتا ہے، ناچ دیکھ کے واپس آ رہا ہوتا ہے، بے حیائیوں کے اڈوں سے لوٹ رہا ہوتا ہے، عیاشیوں کی چوکھٹ سے واپس آ رہا ہوتا ہے۔ قدرت کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، پڑتی ہے اتنی ہنک کے پڑتی ہے، چوٹ کا باضابطہ دیکھنے کا پتہ تو نہیں چلتا، مگر ایسی لگتی ہے نا، صدیاں یاد کرتی ہیں، صدیاں۔ اٹھائیے قرآن شریف، جگہ جگہ آپ کو اللہ کے اس طرح کے احکامات ملیں گے۔ کسی قوم کو خدا نے آندھیوں سے تباہ کیا، کسی قوم کو خدا نے زمین میں دھسا دیا، کسی قوم پر آگ کی بارش کر دی، کسی قوم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ آپ کوئی بڑے پرہیزگار لوگ ہیں جو بچا دے گئے ہیں۔ ان قوموں سے برے عمل میں ہم پیچھے نہیں ہیں، 4 جوتے آگے ہیں، 4 جوتے۔ شکر مناؤ امت محمدیہ کے لوگوں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت میرا تو بس آسا یہی، کچھ نہیں ہمارے پاس۔ ہمارے عمل تو اس لائق ہے ہم پر پتھروں کی بارش کی جائے، ہمارے عمل اس لائق ہے کہ ہم پر آگ کے انگارے برسا دیے جائیں، ہمیں دھسا دیا جائے زمین میں۔ لیکن وہ آمنہ کا لال کا کرم دیکھیے، فرماتے ہیں جب کوئی نبی انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ اپنی قبر میں نہیں رہا ہے، اللہ نے اسے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ فرماتے جب میری امت کی باری آئی، جب میری باری آئی تو میں نے اپنے رب سے کہا اللہ جب تک میری امت زمین پہ ہے تب تک میں ادھر نہیں آتا، ادھر ہی رہوں گا، ادھر ہی رہوں گا اپنی قبر میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ مصطفیٰ جب تک تو اپنی امت کے بیچ میں ہے نا، تیرا رب تیری امت پر عذاب عام نازل نہیں فرمائے گا۔ تو حضور قبر انور میں اب بھی آرام کرتے اس لیے کہ تم بچے ہوئے ہو، اسی لیے تم بچے ہوئے ہو۔ نبی اس طرف چلے گئے ہوتے نا تو اب تک شکلیں بگاڑ دی جاتی۔ سراج الدولہ نام کا ایک نواب گزرا ہے کلکتہ کی سرزمین پر، پتا ہے ان نوابوں کو کتنی کٹائی ہوئی تھی، انگریزوں نے کیسے پٹک پٹک کے مارا تھا ان بیٹوں کو۔ دریائے ہگلی کے کنارے ایک طوائف کی ایک ٹیم تھی جو نواب صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے
کنارے کنارے گھوم رہی تھی، پھر کشتی پہ سوار ہوئی طوائف کی ٹیم نواب صاحب کے ساتھ میں، شراب کے نشے میں دھت۔ ایک طائفہ نے کہا بات تو نواب صاحب میں نے آج تک انسانوں سے بھری کشتی ڈوبتے نہیں دیکھی ہے۔ نواب صاحب کا آدیش ہوا، سامنے سے کشتی آ رہی تھی انسانوں سے بھری ہوئی، اس کشتی کو انسانوں سمیت ڈبو دیا جائے۔ سارے انسانوں کو دریا میں ڈبو کے مار دیا گیا۔ ایک طائفہ، ایک رقاصہ، ایک بے شرم بے حیا، ایک رنڈی کو راضی کرنے کے لیے۔ جانتے ہو کیا ہوا تھا؟ اسی راستے سے انگریزوں کا قافلہ آیا ہمارے ہندوستان میں، اور پھر پورے ملک کو ایسی نکیل لگائی کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب فٹ پاتھ پہ آ گئے، اور ایسا کوٹا 200 سال تک کہ نانی یاد آ گئی۔ شراب وہ لت ہے جس کو لگ جائے نا جلدی چھوٹتی نہیں ہے۔ شراب کوئی شفا کا کام نہیں دیتی ہے، اس میں دوا نہیں ہے، یہ مرض خود ہی ہے، دوا کا کام کیا کرے اس کا۔ کچھ لوگ ہم تو اس لیے پیتے ہیں کہ جب باڈی میں چستی پھستی آ جائے۔ شراب پینے سے چستی آتی ہے؟ جو خود پڑا ہوا ہے سنا کم بہت کہیں کتے میں شاہ فرما کے جا رہے ہیں، اس کو کیا پتا کہ شراب میں کون سی چستی پھستی آتی ہے؟ خود کا ہوش نہیں مردود کو، نالی پڑا ہوا، گٹر میں پڑا ہوا ہے۔ سراج الدولہ ایک ہاتھی پہ بیٹھ کے آ رہا تھا ایک راستے سے، تو ایک مہودے جی پیے دھت تھے، بالکل ڈانس کرتے ہوئے، لڑکھاتے ہوئے، ارے دولہ، او دولہ، یہ پاڑا بیچے گا میرے ہاتھ میں؟ یعنی اس کو دکھ رہا وہ ہاتھی کو پاڑا بول رہا ہے۔ شراب پینے کے بعد یہی ہوتا ہے، خود کو شیر دکھایا، میں شیر ہو گیا ہوں۔ تو نواب نے اس کو بدوا کر کے جیل میں ڈال دیا۔ دوسرے دن جب اس کو کھولا، دربار میں طلب کیا، کہا جی وہ پاڑا خریدو گے؟ تو چونکہ نشہ اتر چکا، کہا نہیں بادشاہ سلامت، وہ خریدار کل ہی چلے گئے۔ جو پاڑے کے خریدار تھے وہ کل ہی چلے گئے۔ تو نواب کو یہ بات بڑی پسند آئی، برجستہ جو جواب اس نے دیا نا بہت پسند ہے، خوب نذرانہ دیا۔ یہ پاگل ہی لوگ رہتے تھے نا نواب لوگ، تھوڑی تھوڑی بات پر ایسا نوازتے تھے کہ پوچھو مت۔ ایک اور میں نے پڑھا تھا ایک جگہ، ایک چوہا شراب کے اندر کود گیا، خوب پیا شراب، پھر پونچھ پہ کھڑا ہوا، بلاؤ سارے ملک کی بلیوں کو، آج سب کا تکا بوٹی کر دوں گا۔ ایسے شرابی بھی کہتا ہے میں بادشاہ ہوں پوری دنیا کا۔ اوقات دیکھ لو بھائی صاحب، یہ شرابی کرتا ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ہمارا مسلم نوجوان اس تباہی میں جا چکا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں حضرت جانا ہوتا ہے، وہاں بھی باضابطہ شراب کی دکانیں کھلوا دی گئی ہیں، سٹوں کے اڈے کھلوا دیے گئے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں باضابطہ طور پر اسکول اور کالج کے آس پاس میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، مگر آپ ملک کا سروے کیجئے تو آپ کو پتہ چلے گا درجنوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں سٹوں کے اڈے اور شراب کے اڈے ان اسکولوں اور کالجوں کے آس پاس آپ کو ملیں گے۔ پلان سے نوجوان نسل کو تباہ کرنے کی ایک منظم پلاننگ، بڑا دعویٰ بھی کیا جاتا ہے یار، کوئی کہتا ہے یہ راکٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ بندوق کی گولی ہے، کوئی کہتا ہے یہ چیمپئن، یہ الگ الگ نام ہے، افیون، حشیش، گرد، چرس، بھانگ، ہیروئن، یہ سب اسماء گرامی ہیں ان لوگوں کے، نام رکھا لوگوں نے بٹوں۔ پاکستان جیسے ملک سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے مار دیتے ہیں، اس کے پیٹ چیر دیتے ہیں اور پیٹ چیر کے اتڑی پچونی نکال دیتے ہیں، اسی میں حشیش بھر کر کے دوسرے ملکوں میں سپلائی کرتے ہیں۔ ہر ملک دعویٰ کرتا ہمارے ملک میں یہ تباہی کیوں ہے،
یہ گرد افیون آتی کہاں سے ہے؟ یہ حشیش آتی کہاں سے ہے؟ آپ کو حیرت ہوگی، ایسے ذمہ داروں کو میں جانتا ہوں جو گورنمنٹ کے ذمہ دار پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حشیش کی سپلائی کرتے ہیں محلے محلے۔ ذمہ دار پوسٹوں پہ بیٹھنے والے فون کرتے ہیں یہاں آ جاؤ ہم تمہیں سپلائی دیں گے، ڈیلیوری یہاں سے دیں گے ہم آپ کو۔ گرد، چرس، ہیروئن، بانگ، افیون۔ مجرم کہاں سے پکڑا جائے گا؟ جب مجرم کو پکڑنے والا ہی جرائم کے پیشے میں ڈوب چکا ہو۔ دنیا پیسہ کمانے کے چکر میں یہاں تک گر چکی ہے کہ لوگوں کی زندگیاں برباد کر دو، ہماری بلڈنگ بن جانی چاہیے۔ اور اسلام کیا کہتا ہے؟ آدھی روٹی کھاؤ، پڑوسی بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ کھانا کھانے سے پہلے پڑوسیوں کو پوچھ لیا کرو تم نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ اگر تم نے نہیں پوچھا اور پڑوس میں کوئی شخص بھوکا رہ گیا، سو گیا بھوکے، نبی رحمت کے فرمان کا مفہوم ہے اس پڑوسی پہ فرشتے رات بھر لعنت بھیجتے ہیں جو خود تو پیٹ بھر کے سوتا ہے، اس کا پڑوسی بھوکا سویا کرتا ہے۔ پڑوسیوں کے تعلق سے آیات قرآنیہ اور احادیث نبویہ کو پڑھنے کے بعد صحابہ کہتے تھے مجھے ایسا ڈاؤٹ ہونے لگا کہیں ایسا تو نہیں کہ پڑوسیوں کو ہماری پراپرٹی میں حقدار بنا دیا جائے گا۔ یہ حقوق پڑوسیوں کے ہیں۔ تو وہ ذمہ دار لوگ جو پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ باضابطہ طور پر ان چیزوں کی سپلائی کرتے ہیں۔ امریکہ تنہا وہ ملک ہے کہ پوری دنیا کے نشیڑی ایک طرف، امریکہ کے اندر نشہ استعمال کیا جاتا ہے، سب سے زیادہ نشہ امریکہ میں استعمال ہوتا ہے۔ یعنی پوری دنیا کے نشیڑی ایک طرف، پھر بھی امریکہ کے نشیڑیوں کے برابر نہیں پہنچ سکتے لوگ۔ یو ایس اے کے 8 سال کے لڑکا اور لڑکی سے لے کر کے 35 سال 58 سال اور 70 سال تک بوڑھے بچے، یہ سب باضابطہ طور پر نشیڑی ہوتے ہیں۔ 8 سال کے بچے درد پیتے ہیں، ہیروئن پیتے ہیں۔ کیا یہ رپورٹ آپ نے نہیں پڑھی؟ باضابطہ اخبار کی رپورٹ ہے نا یہ۔ سرکار غریب نواز کے آستانِ کرم پہ جو چھوٹا سا قبرستان نہیں، شاہجہانی مسجد کے کونے پہ، گرد وہاں ملتی ہے، چرس وہاں ملتی ہے، بھانگ وہاں ملتی ہے، افیون وہاں ملتی ہے۔ کیا چاہیے آپ کو صاحب؟ سارے نشیڑی وہیں محدود موجود ہے، خبیث کہیں کے، خواجہ کے آستانِ کرم پر۔ ہم اپنے خون کے دھبے کہاں تلاش کریں؟ ہمارے ساتھ مقدس لباس والے۔ تو ان ملکوں میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی نشہ کے اتنے عادی بن چکے ہیں۔ تو جو آدمی نشہ کی چیزیں پکڑنے والا جو ہوتا ہے وہی اگر نشے کی چیز سپلائی کرنے لگ جائے تو پھر کیا خیال ہے آپ کا کہ اس ملک میں نشہ مکتی ابھیان کامیاب ہو سکتا ہے؟ ابھی کوئی 6 مہینے پہلے کی بات ہے، گجرات کے سمندر کے علاقے میں جو ساحلی علاقہ ہوتا ہے، پورٹ پر اڈانی جناب کے مہودے کی کسٹڈی میں جو پورٹ دیا گیا ہے، وہاں پر ٹرکوں بھر کر کے افیون، گرج، چرس، ہیروئن یہ سب تشریف لایا۔ 3-4 دن تک اس کا ہوا کھڑا کیا گیا، ہاں بس ختم کہانی۔ اب بھول گئے لوگ کون لایا ہے۔ سیاں بھائی کوتوال تو ڈر کا ہے۔ یہ خود بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا، غریبوں کا خون چوس کر کے دولت مند بنتے ہیں۔ شراب کے اڈے ان کے، جوئے کے اڈے ان کے، سٹے کے اڈے ان کے، جتنی بھی اس طرح کی غلاظت کی چیزیں، سب کے اڈے ان بڑے بڑے لوگوں کے۔ پیسہ کماتے ہیں اور آپ کو دھسا دیتے ہیں، آپ کے جوانوں کو مار دیں گے، تباہ کرتے ہیں کھلا پلا کر کے۔ یہ کہانی بڑی عجیب و غریب ہے ساتھی۔ تو میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے، اپنی زندگیاں برباد مت کیجیے، شراب کے قریب مت جاؤ ساتھی، یہ تمہیں تباہ کر دے، تمہاری بربادی کا سبب ہے یہ۔ جوئے اور سٹے مت لگاؤ۔ ہم نے دیکھا ہے، نام نہیں بتائیں گے نہ گاؤں بتائیں گے، جب آدمی جوا اور شراب کھیلنے کا پینے کا عادی بن جاتا ہے، حضرت وہ بیوی کو بھی گروی رکھ دیتا ہے۔
جی اپنے بچوں کو گروی رکھ دیتا ہے، جوان بچیوں کو گروی رکھ دیتا ہے، باضابطہ گروی رکھی ہوئی خود کی بیوی 3 سال کے بعد چھڑا کے لے کے آیا ہے۔ میں بائی فیس جانتا ہوں۔ یعنی اگر ہم شراب پینے کے عادی ہیں، اللہ نہ کرے، جوا کھیلنے کے عادی ہیں، اللہ نہ کرے، اور ہم ہار گئے جوئے میں سب کچھ، تو قرضہ زیادہ ہو گیا، تو جس نے قرضہ دیا تھا اس کے پاس ہم نے اپنی نکاح میں رہنے والی بیوی کو گروی رکھ دیا کہ اب تو ہماری بیوی جو تھی اب تمہاری بیوی ہو گئی۔ 6 مہینے کے بعد وہ مہودے جی ان کو اپنی بیوی بنا کے رکھے، پھر پیسہ دیا جدا کر کے، تب چھڑا کے اپنی بیوی کو۔ جب غیرتیں اتنی مر جائیں، انسان کتنی مر جائیں، ایسے شخص کو شریعت نے دیوس کہا ہے، دیوس، جسے بتاؤ میری بیوی کا کردار، کیریکٹر لوز ہے، غلط روش اس کی ہے، غلط ڈگر پہ چلتی ہے، اور یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی ایکشن نہ لے، ایسے شخص کو شریعت نے دیوس کہا ہے۔ دیوس اسے کہتے ہیں جو اپنی بیوی کی کمائی کھاتا ہو، عیاشی اور بے حیائی۔ یہ حالات ہیں۔ ایک اور کہانی میں نے پڑھی، شرابی مہودے جی تھے، شراب نہیں ملی، گاڑی پہ بیٹھ جا رہے تھے اپنی فیملی سمیت، اور جب شراب کے کا وہ سوار ہوا نا بھوت، تو راستے میں ایک جوان ہے، اس کو پکڑ لیا زور سے، کہا پیسے دے 400-500 روپے، ہم کو شراب پینے کی بہت ضرورت حاجت ہے۔ تو اس نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اپنی لڑکی کو دے دیا، اسی کو اس کو بدماشی، بدپیلی، بد کرداری کروائی، کہا آپ پیسے دیں۔ جب پیسے نہیں دیا تو اس نے اس کا قتل کر دیا، اس جوان کا۔ اس کا جب بھوت تو کیڑے انسان کے جسم میں شراب کے، حشیش کے، افیون کے، ہیروئن کے، گرد کے کیڑے پیدا ہو جاتے، جب کاٹنے لگتے ہیں نا، اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک وہ چیز مل نہ جائے۔ میں نے بمبئی میں باضابطہ طور پر دیکھا ہے، یہ جو ہیروئن پینے والے، گرد چرس پینے والے نا، سوکھ کے بالکل کانٹا بن جاتے ہیں، لیکن جب ان کو کیڑے کاٹنے لگتے ہیں تو یہ 4 منزل اوپر سے چھلانگ کود جاتے ہیں۔ جو لوہے کا سامان یا لکڑی یا کوئی وزنی چیز 2-4 لوگ مل کر ہلا نہ سکیں، وہ اکیلے کندھے اٹھا کے لے کے بھاگ جاتا ہے۔ وہ طاقت اس وقت اس کے پاس آ جاتی ہے، اس کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے نا، اور پھر بھی کوئی بات کر رکھے تو جانتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو، اگر چھری مل جائے تو چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں ایسے ایسے۔ جب کیڑے اسے کاٹنے لگتے ہیں نا تو اپنے جسم کو تسکین دینے کے لیے چھری سے اپنے گوشت کی بوٹیاں کاٹ ڈالتے ہیں۔ کہیں بھی اگر خون دینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنا خون دینے کے لیے پیسہ لینا چاہیے ان کو، کہ ہمیں پیسہ ملے تو اپنا خون دینے کے لیے ہیروئن اور گرد پینے والے لائن میں کھڑے رہتے ہیں۔ جب کہیں گردے کی ضرورت پیش آتی کہ فلاں صاحب جو ہے مرنے والے میں گردہ چاہیے، تو اپنا گردہ بیچنے کے لیے یہ ہیروئن پینے والے، گرد پینے والے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، میرا ایک گردہ لے لیجیے، مجھے پیسہ دے دیجیے، 1-2 لاکھ جتنا بھی ملتا ہے۔ تو یہ نشہ کیسی بری لت ہے کہ جس کو لگ جائے خاندان تباہ کر دیتا یہ نشہ۔ اور ایسے ہم نے دیکھے ہیں درجنوں مزارات جہاں پر دھونی دی جاتی مزاروں کو، گانجا کی دھونی، بھانگ کی، افیون کی، گرد کے اندر۔ ایک پادو کلا کا نام سنا آپ نے؟ پادو کلا، بھکری کے پاس، ہرسور بھکری کے پاس، وہ مر گیا مردود بیکانیر میں، لا کے دفنائے ہاں پادو میں۔ ایسی ولایت کی ڈگڈگی بجائی ہمارے مولویوں نے، وہ پھلانے شیر راجستھان آ رہے ہیں، او خطبہ اِنَّا اولیاء اللہ لا خوف علیہم۔ ابے چرس پینے والے گولی بنا رہے ہیں۔ میں بیکانیر گیا اس کے محلے میں جہاں وہ رہتا تھا مردود، اس کے کئی دوست احباب جو اس کے اس دکان میں منڈلی میں بیٹھتے تھے، جب میں نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا حضرت ہمارے بابا جو تھے نا، جب تک بھانگ اور چرس نہیں پی لیتے تھے ان کو سکون نہیں ملتا تھا۔ ہاں بتائیے، وہ چرس پینے والے کو ولی بنا دیا،
کیا پوسٹر چھپتے ہیں، ارے ہمارے سنی لوگوں کیا ہو گیا تمہیں؟ چرسی، گجڑی، بھنگیڑی، حشیش پی مردوں کو ولی بنا رہا تم نے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کی داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ کتے بلی کی بھی مزار بنا دیے گئے ذرا، ہاں کتے بلی کے، اور لے آئے ایک اینٹ پتہ نہیں کہاں سے، جھوٹے مردود لائے یا سچے میں لے کے آئے گا، بغداد سے لے کے آیا وہاں جو غوث پاک کا چلہ بنا دیا، جبکہ بغداد میں کوئی اینٹ ہم نے دیکھا ہی نہیں، وہاں پتھر کا سارا معاملہ، اینٹ ہے ہی نہیں وہاں پر، بولے بغداد سے لائے اینٹ وہاں سے اور یہاں غوث پاک کا چلہ بنایا گیا۔ اچھا مجھے بتائیے، بگڑی بنانے والی ذات اللہ کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ بولو نا یار، اللہ کی۔ اگر اللہ نہ چاہے تو غوث پاک، خواجہ غریب ماجہ، کوئی بھی ولی تمہاری قسمت بنا سکتا ہے؟ وہ جہاں تمہاری مقدر کی آرائش و زیبائش ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر ہے، جسے مسجد کہا جاتا ہے، وہاں بیٹے تم آتے نہیں ہو۔ سنی ایک آپ ڈھونڈ رہے نا، سنی بہت مشکل سے نماز پڑھنے آتا ہے، عرس میں سب سے آگے ہی، ڈھولک پیٹنے میں، تازیہ اٹھانے میں، ڈانس کرنے میں، اور اس سر پہ رکھ کے کیا چلتے ہیں؟ سندل، ہاں سندل۔ اس خبیث کو استنجا کرنے کا شعور نہیں ہوتا ہے، سر کے اس پہ سندل رکھ دیں گے اور دو آدمی ادھر پکڑ ادھر تو ایسے لے کے جھومے گا، وجدار ہے اس کا۔ تو خواجہ کی سواری آ گئی اس پہ، خواجہ صاحب اسی کے لیے ہیں، تو جیسے ناپاک کی سواری کرنے آئے گے مردود کہیں کا، ہر جگہ اس طرح سندل اور بنڈل جانے کیا کیا نکل رہا، کیا بلا ہے یار یہ سندل، مجھے بتاؤ صحیح۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کسی بھی بزرگ کے مزار پر ایک چادر ڈال دو، جب تک پھٹ نہ جائے دوسری چادر نہ ڈالی جائے۔ یہ بزنس ہے، بزنس، خادموں کے، درگاہوں کے ذمہ داروں کا بزنس ہے، کاروبار ہے، کاروبار، نو انویسٹمنٹ، ایک پیسے کا ان کا نہیں لگتا ہے، کچھ پیسہ نہیں لگتا دھندے میں، بس آنے دو آنے دو آنے دو، صرف آمدنی آمدنی ہے، بغیر پیسے کے دھندا مضبوط ہو رہا تھا۔ دھاگا ان کا، چادر ان کی، گھاگھر ان کی، پھول ان کے، ڈھولک ان کی، دیگ ان کی، دیگ سے بڑی توند ان کی بیٹوں کی، سب انہی کا۔ رامائنو، جس مردود کو اپنے اماں ابا کی فکر نہیں ہے، جا کے پیر پگاڑے کے پاؤں پہ ناشتہ گھومتا ہے، ماں کے قدم کبھی ایک بار نہیں چومے گا، پیر کی جوتی لے کے ناچتا ہے، پیزا پیزا پیزا۔ بند کر دو، یہ بکواس ہے۔ تمہارے ماں سے بڑا رتبہ کسی پیر کا نہیں ہے، تمہارے باپ سے بڑا رتبہ کسی پیر کا نہیں ہے، یہ منصوص من اللہ، منصوص من الرسول ہے۔ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ یہ اللہ کا آدیش ہے، اگر تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو تم انہیں اف تک نہ کہنا، اف تک نہ کہنا۔ بات کرنا تو بڑی نرمی سے کرنا، جھڑکنا مت ان کو، دعائیں مانگتے رہنا، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم کر، جیسے بچپنے میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ کیا رحم کرتے اپنے ماں باپ؟ ادھر شادی ہوئی نہیں نا، بیگم کو لے کے الگ، ماں باپ جاؤ چولہے بھاڑ میں، اسی لیے پالا تھا ماں باپ نے۔ کتنے ماں اور باپوں کو ہم نے روتے دیکھا اپنی اولادوں کے لیے، اور اولادیں عیش کرتی ہیں۔ ہم نے باپوں اور ماؤں کو بچوں کے ذریعے سے مار کھاتے دیکھا ہے، ڈنڈے سے مارتے ہیں، لات گھوسے سے مارتے ہیں ماں باپ کو، اسی لیے ماں باپ نے پالا تھا۔
اگر صحابی 7 مرتبہ پیدل کندھے پہ ماں کو بٹھا کر حج کروائے اور حضور کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں آقا میں نے اپنی ماں کو 7 مرتبہ کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اسلام کے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تیری وجہ سے جو ایک جھٹکا لگا تھا، جو تکلیف اس جھٹکے سے تیری ماں کو پہنچی تھی، کہ تیرے 7 حج تو نے ماں کو پیدل کروایا نا اپنے کندھے بٹھا کر کے، اس ایک جھٹکے کا بدلہ نہیں ہے۔ اور کیا بدلہ چکا ہوگا؟ اگر ماں باپ بڑھاپے میں، ظاہر سی بات بڑھاپا تو سب کو آتا ہے نا یار،